اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کو اپنا ذکر کرنا بہت پسند ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، ان کے درجات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند کر دیتا ہے۔ یہ تسبیحات کا سلسلہ خوش قسمت لوگوں کے ہی نصیب میں ہوتا ہے۔ یقین کریں کہ میں زندگی میں کبھی اس بندے سے جیلس نہیں ہوا جس کے پاس بہت بڑی کوٹھی، کار یا بنگلہ یا بینک بیلنس یا بہت بڑا اس کے پاس کوئی کاروبار ہو، پتہ نہیں کیا کیا جائیدادیں ہوں۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے کہ اگر مجھے ان چیزوں سے محبت ہوتی، کوٹھی، کار، بنگلے اور جائیدادوں سے، تو میں کبھی بھی پردیس میں 10 لاکھ کی نوکری کو چھوڑ کے نہ آتا، کیونکہ مجھے یہ ایک ایسی زندگی چاہیے تھی جو ایک نیچرل لائف ہوتی ہے، جس میں آپ بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں ایک صرف مثلاً آپ کو ایک مثال میں نے دی ہے ناظرین۔ تو اللہ رب العزت کو اپنا ذکر کرنا بہت پسند ہے۔ یہ ذکر انبیاء بھی کرتے رہے اور انبیاء کی بیویاں بھی کرتی رہیں۔ یہاں میں ایک ذکر کرنے لگا ہوں امہات المومنین میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ ایک ذکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے، لیکن سبحان اللہ کہنے کی اپنی ویلیو ہے، الحمدللہ کہنے کی اپنی ویلیو ہے، استغفر اللہ کہنے کی اپنی ویلیو ہے، اللہ اکبر کہنے کی اپنی ویلیو ہے۔ اس طریقے سے یہ جو کلمات ہوتے ہیں نا اللہ کی تعریف میں، ان کی ویلیوز ہیں، ان کی اپنی ویلیوز ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اس کی سبحان اللہ کتنی بڑی ویلیو ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی اپنی ویلیو ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے، اسی لیے ہم لوگ جو مطلب یہ ہے کہ جو علم ہم سیکھتے رہتے ہیں، ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں کہ کون سا کلمہ پڑھنے سے آپ کی ویلیو اللہ کی نظر میں بڑھتی ہے۔ اللہ کی نظر میں ویلیو روپے، پیسے، خوبصورتی یا کچھ اور کسی وجہ سے نہیں بڑھتی، آپ کے کردار اور آپ کے ذکر و اذکار، عبادات اور آپ لوگوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں اس سے بڑھتی ہے۔ اس میں حیثیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بادشاہ نماز پڑھ رہا ہو اور پیچھے اس کے مطلب امامت کرا رہا ہو اور اس کے پیچھے غلام جو ہے وہ اس کے امامت میں نماز پڑھ رہے ہوں، یا غلام امامت کر رہا ہے اور بادشاہ نماز پیچھے پڑھ رہے ہوں، تو اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم سب لوگ برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ جس طریقے سے ہمیں دیکھتا ہے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی تسبیحات کرتے ہیں اور جو اس کو زیادہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، وہ تسبیحات کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم میں سے میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ہماری جو بہنیں، ہماری بیٹیاں اس میرے چینل پر جو اللہ رب العزت کا عطا کرتا ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے، اسی لیے میں نے اس کا نام اللہ الصمد رکھا، کیونکہ یہ ہے ہی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، صرف اللہ کے کلام کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور باقی جو میں آپ کو علاج بتاتا رہتا ہوں، ظاہر ہے کہ ہم لوگ صحت مند ہوں گے تو ہم عبادت بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، امہات المومنین بھی ذکر و اذکار کیا کرتی تھیں صبح اٹھ کے۔ تو ایک واقعہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے باہر تشریف لے گئے، یعنی مسجد میں نماز پڑھائی، آئے واپس اور اس کے بعد باہر تشریف لے گئے
اور باہر تشریف لینے کے بعد تو وہ جو جگہ تھی نماز پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہاں آپ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ گئیں اور پھر وہاں بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنے شروع کر دیے، تسبیحات کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد جب دن چڑھ چکا، سورج نکل آیا، کافی ٹائم جب گزر چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے تو دیکھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں بیٹھی تشریف فرما ہے اور تسبیح کر رہی ہیں، یعنی ذکر اذکار کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا؟ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے عرض کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جی ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد میں اس وقت سے یہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ اتنی دیر سے تم اذکار کر رہی ہو، اب مطلب ایک نبی کی بیوی کے اذکار کی بھی کیا اہمیت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد سے میں جب تمہارے پاس سے گیا ہوں تو میں نے جو ہے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، اور تمہارے اس تمام ذکر کے ساتھ اگر میرے ان صرف 3 کلمات کو تولا جائے تو یہ وزن میں کافی بھاری ہوں گے، یہ وزن میں اس سے بہت بھاری ہوں گے۔ وہ تو پھر اتنی بڑی بات ہوگی، کتنے جو ہے وہ کلمات اتنے بھاری ہیں۔ تو وہ کلمات کون سے ہیں ناظرین؟ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کہ یہ کلمات یاد کر لیجیے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ یاد کر لیجیے، روزانہ صبح اٹھ کے 3 بار آپ نے پڑھنے ہیں، بس سمجھ لیجیے کہ سارے دن کا آپ کا اذکار ہوگا، آپ کے ذکر تسبیحات ہوں گی، اور قیامت والے دن یہ جب بھاری ہوں گے کلمات تو آپ حیران ہو جائیں گے، واہ میرے اتنے زیادہ حسنات، اتنا زیادہ وزن بھاری، بڑے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں۔ میکسیمم 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ آپ کے لگیں گے، آپ نے 3 بار کہنا ہے۔ فار ایگزامپل میں سلو پڑھتا ہوں، آپ اگر تیزی سے پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ و عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، بس اتنا۔ کتنی دیر لگی مجھے؟ یہ آپ نے 3 بار پڑھنے ہیں، 3 بار آپ نے بس یہ پڑھنا ہے، اور یقین کریں کہ اس کے بعد اللہ رب العزت آپ پہ جو فضل و کرم فرمائے گا وہ آپ نہ ناپ سکتے ہیں، نہ تول سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں۔ تو اس کا ذرا ترجمہ سن لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، یعنی اللہ کی جو تعریف بندہ کر رہا ہے، اللہ کی جو ہے وہ سبحان اللہ بیان کر رہا ہے بندہ، گنتی کتنی؟ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے۔ ہم تو صرف زمین دیکھتے ہیں، زمین پہ کتنی مخلوق ہے، کتنے کیڑے، کتنے پتنگے، کتنی مچھلیاں، کتنے جو ہے وہ جانور، کتنے انسان، کتنی کون سی مخلوق، کتنے جنات، کتنے حشرات، کتنے کیا 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 کیا، بادل بھی ایک مخلوق ہے، پر یہ جو ہے پودے بھی مخلوق ہے، جھاڑیاں بھی مخلوق ہے، ہوا بھی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، یہ پانی بھی مخلوق ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، جتنی اس کو پسند ہے، یعنی جتنی گنتی اس کو پسند ہے، سبحان اللہ۔ اب اللہ کو کتنی گنتی پسند ہے، کتنی مطلب ایک ٹوٹل ویلیوز ہے نمبر کی، ہمیں کیا پتہ؟ ہم تو جب ٹریلین گنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آگے تو ہمیں گنتی نہیں آتی۔ پھر اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، عرش کا وزن کتنا ہے اندازہ لگائیے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم میرے تعریف لکھنا شروع کرو، میری باتیں یعنی لکھنا شروع کرو، اور یہ 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، اور بھی سمندر ان کی مدد کو آ جائیں، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، پودے ہیں، یہ سب کچھ ہیں، یہ سب قلم بن جائیں اور تم لکھو، پھر بھی تم میری باتیں جو ہے وہ پوری نہیں لکھ سکتے، میری باتیں اتنی زیادہ ہیں۔ تو یہ ان 4 الفاظ میں پھر اب فار ایگزامپل مجھے اگر گنتی آتی ہے 1 کھرب تک، ٹھیک ہے جی، مجھے کسی نے کہا کہ شاہد ہیں جی میں آپ کو جو ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اتنی دفعہ جتنی آپ کو گنتی آتی ہے۔ اب میں یہ سوچوں گا مجھے تو 1 کھرب تک گنتی آتی ہے، یہ چلو لیٹ سے کہ 100 کھرب ہے،
آگے پتہ نہیں کیا آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اتنی دفعہ یہ جو ہے وہ میں تو اتنی دفعہ ایکسیپٹ کرنا ہے نا. یہ چیز ہے ناظرین، اتنا بھاری عمل. یہ آپ کر لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے کیسے نور ٹپکتا ہے آپ کی آنکھوں سے، آپ کے جسم سے بھی، آپ کی زندگی سے بھی، آپ کی سانسوں سے بھی، آپ کی عبادت سے بھی، آپ کے کاموں سے بھی. اور کتنا آپ کو فائدہ ہوگا. کاش کہ میں ایسی کوئی گنتی بتا سکتا کہ جتنا آپ کو فائدہ ہوگا. میں بچپن میں کیا ہوا کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجو کہ جتنی آپ کو گنتی آتی ہے. میں نے کہا اچھا، جتنی مجھے گنتی آتی ہے تو کیا میں 1 ارب دفعہ پڑھوں؟ تو میں نے کیا کیا، میں نے چلاکی کی. میں نے اپنی دعا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب میں لائیو میں دعا کرواتا ہوں اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں کہتا ہوں کہ اے میرے مولا کریم، یا رب العرش الکریم، یا رب العرش العظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا درود و پاک بھیجو یا میرے مولا کریم جتنی گنتی آپ کو آتی ہے. چلو کتنی بار درود بھیجو، جتنی گنتی یا رب العزت جتنی گنتی تم کو آتی ہے اتنا بھیجو. اب اللہ نے تو اپنے حساب سے درود بھیجنا، تو کتنا درود پاک گیا. کروڑ کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، ارب کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، جی خرب کی تو حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ سے پیار کیجئے، اللہ کا ذکر و اذکار کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت آپ کو کیسا رنگ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ کو رنگ چاہیے نا، ہر چیز کے رنگ، اللہ کے رحمتوں کے، نعمتوں کے، برکتوں کے، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے یہ کلمات ادا کر کے دیکھیں. اور پھر جو بھی آپ کے ساتھ معجزات ہوں، زندگی میں برکتیں آئیں، میرے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.